اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کی اللہ پر رحمت برکت سلامتی ہو، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے بچائے۔ مگر میری ایک اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اندھی عقیدت سے، بغض سے، اناد سے، حسد سے، عصبیت سے، پارٹی بندی کی محبت سے آزاد کر کے اللہ آپ کو قرآن مجید پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تو یہ آج 13 فروری 2025 ہے، میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرا فون نمبر واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 ہے، اور میرا وہ دوسرا ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ تو دیکھو نا، یہ جو ٹیلی نار کا نمبر ہے یہ ذوق میں ہے، جو ذوق کا نمبر ہے یہ ٹیلی نار میں یہ عرض کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو تو اس سادہ نمبر پر رابطہ کریں، تو میں فون آپ کی خدمت میں واٹس ایپ نمبر ملا کر رابطہ کر لوں گا۔ تو میں یہ نمبر اس لیے دیتا ہوں کہ میں اگر کچھ بیان کرنے میں غلطی کروں یا آپ کو اختلاف ہو، میری غلطی نہ ہو، آپ نہ سمجھ سکے ہوں، تو آپ کو اختلاف ہو تو مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر کے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک عرض کروں گا، مہربانی کریں میرے بھائیوں کہ کمنٹس کیا کریں، اور میرے جو اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اگر آپ میری تقریر سے متفق ہو تب بھی کمنٹس کر کے اپنی وہ جو ہے رائے ضرور ظاہر کیا کریں۔ اگر متفق نہ ہوں تو جو اعتراض ہو کھلے دل سے کیا کریں۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں، میرے نزدیک کوئی سنی شیعہ دیوبندی بریلوی نہیں ہے، میرے نزدیک سب مسلمان ہیں، اور سب مجھ پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ میں صرف قرآن، آپ کو جیسے معلوم ہے قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن ہی، میں نے قرآن کے علاوہ کوئی حدیث تاریخ کا حوالہ نہیں۔ ویسے آپ حدیثوں سے جو مسلمہ حدیث ہیں آپ بھی انٹرنیٹ سے مولوی سے سن چکے ہیں، اور میں بھی وہی سن چکا ہوں۔ تو ویسے میں حدیث کو میں اعتراض نہیں کرتا، مگر اس حدیث کو تسلیم کروں گا جس کی مطابقت قرآن سے ہو جائے۔ تو رسول کریم نے جس کی مطابقت قرآن سے نہ ہو سکے وہ حدیث میں تسلیم نہیں کرتا۔ میں علم الرجال کا قائل نہیں، یہ علم الجنجال ہے بھائیو، ان باتوں کو چھوڑو۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آج کل مولوی سے لوگ ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم آیات پڑھیں تسلیم نہیں کرتے، مولوی ایسے ذرا داڑھی کا اشارہ کر دے بس یہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مولوی جیت گیا۔ بھئی یہ تمہارا نہیں ہے مولوی ہے تو وہ جس مذہب سے جو اس کا نظریہ عقیدہ ہے، مگر وہ عالم اسلام کا مولوی ہے۔ وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک قسم کے مولوی، کیونکہ مولوی کی ویرائٹیاں تو بہت ہیں، ہر ویرائٹی کے عالم کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، تب آپ کو حق معلوم ہوگا۔ تو خیر ہے جو ہو، میں یہ عرض کرتا ہوں مہربانی اتنی کیا کرو کہ میرے جو خطابات ہیں مجھ پر یہ کرم نوازی کیا کرو، تو اپنی رائے کا اظہار کے لیے کمنٹ کیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کوئی لائک کیا کرو، مہربانی کرو، اور اپنے دوستوں کو تو سینڈ کیا کرو، مگر جو مولوی ہیں تو خاص طور پر ان کے نمبروں پر سینڈ کیا کرو۔ اب وہ خاموش رہیں کیونکہ ان کا گزارا حدیث پر چلتا ہے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے مجھ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، یعنی 159، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اور یہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور بعد اس کی وہ کتاب کو اسے بیان بھی کر دیا گیا، یعنی وہ آیت کتاب میں بھی درج ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کے باوجود بھی جو لوگ چھپاتے ہیں کتاب میں درج ہے، نکال نہیں دی گئی،
اس بات پر غور کرنا، آیت بھی کتاب میں ہے مگر پھر بھی چھپاتے ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ کیسے چھپاتے ہیں، جب آیت قرآن میں درج ہے تو چھپا کیسے رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنا ہوگا نا بھائی، فرما تو قرآن رہا ہے نا۔ تو ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائن، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو لعنت کر رہے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہے، جو لعنت نہیں کرتے وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ تو یہ نہ کہنا ہاں فلاں پر لعنت نہیں کرتے، فلاں پر نہیں، لعنت کرنا ہوگی۔ اگر اللہ سے پارٹی بنانا ہے، اللہ کے ساتھ متفق رہنا ہے، اللہ سے متحد رہنا ہے، تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے ہر عمل کا اللہ کے سامنے تمہیں یہ سمجھتے ہو کہ جواب دہ ہونا ہے، تو پھر مہربانی کریں اللہ جن پر لعنت کرے تم بھی لعنت کرو، اللہ جن پر درود پڑھے تم بھی درود پڑھو۔ یہ مسئلہ تو سو آسان ہے نا سمجھنے کے لیے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ مولوی سے عقیدت نہ رکھو، تو اللہ نے فرمایا ہاں اب یہ مولویوں کا کام کیا ہے؟ یہی حق چھپا رہے ہیں مولوی۔ یہ گدھا ریڑھی بان حق نہیں چھپا رہا، بیچارہ دکاندار، بیچارہ چھابڑی والا، ریڑھی بان، یہ تو حق نہیں، کسان مزدور یہ تو حق نہیں چھپا سکتا نا بھائیا۔ جو آیات قرآن مجید میں ہے یہ مولوی چھپاتے ہیں۔ تو کس طرح چھپاتے ہیں؟ آیت کا معنی و مطلب صحیح بیان نہیں کرتے، آیت کے معنی کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح قرآن کی آیات کو چھپا سکتے ہیں تو حدیث و روایتوں کو بھی چھپا رہے ہیں، ان کے مطابق خاص کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور جو اصل حقائق ہے اس تک عوام کو سمجھنے ہی نہیں دیتے۔ اور عوام ایک ایسے عقیدت رکھے ہوئے ہے کہ مولوی کی بات کو انہوں نے گویا ایک وہ آیات سمجھ لیا ہے، قرآن کی آیات کا توجہ نہیں دیتے۔ جب ہم کسی سے کہتے مولوی نے یہ بات غلط کہی ہے کہ قرآن مجید میں آیت اس طرح ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے مولوی تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، پتہ نہیں کس طرح ان کو معلوم ہے کہ ہم سے وہ زیادہ جانتا ہے۔ کیوں زیادہ جانتا ہے ہم سے؟ وہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ کون سا وہ عرش پر سے آیا ہے؟ کون سا اللہ نے اس کو نبوت عطا کی ہے؟ صرف داڑھی عطا کیا ہے اس کو، داڑھی ہماری بھی ہے، یہی ہے کہ میں نے چھوٹی داڑھی کی ہے، اس کی بڑی داڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ داڑھی اب تو یہ ہے کہ جہاں زیادہ داڑھی والے ہوں گے وہیں پر فتنہ و فساد ہوگا، وہیں پر قتل و غارت ہوگی۔ وہاں آپ دیکھیں یہ داڑھی والے ہجوم کی صورت میں آ جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ فلاں نے توہین صحابہ کی ہے، فلاں نے توہین قرآن کی ہے، فلاں نے توہین رسالت کی ہے، ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے پوچھا ہے قرآن میں ہے کہ اسے قتل کر دو؟ مگر اس سے نہ پوچھتے، اس سے نہیں پوچھتے تم نے کیوں کیا؟ کیا تم نے کام فہمی کی وجہ سے کیا؟ کیا تم نے کوئی سوال پوچھا؟ کیا تم نے کوئی اعتراضات کے طور پر بات کی، کوئی سمجھنے کے لیے بات کی؟ تو جیسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بغیر دلیل کے اللہ کو نہیں مانتا، مگر مانتا تو ہوں۔ مگر داڑھی والا سنے تو کہے گا یہ کافر ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے، کیونکہ اگلی بات کہ دلیل سے مانتا ہوں یہ نہ سوچ سکتا ہے نہ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ ایسے انسان ہے، یہ ویسے اپنے لیے بس جس سے داڑھی سند ہے، داڑھی سند ہے، اور وہاں پر یہ بہت میں اب قرآن کی طرف انہوں نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے، کہاں کہاں چھپایا ہے حقائق کو، یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ آج میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حقائق کو صحیح معنی بیان نہیں الٹ پھیر کرتے۔ آج قرآن تو علاوہ اور باتیں ہیں جن کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا یہ انہوں نے ایک فارمولہ بنایا مولویوں نے کہ صدق ابو بکر میں، عدل عمر میں، حیا عثمان میں، شجاعت علی میں، کہ انہوں نے وہ صفات مکمل، یہ صفات اربع ایک مومن میں ہونا ضروری ہے، ورنہ تو وہ مومن نہیں رہ سکتا جو شجاع بھی ہو، صاحب عدل بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے حیا نہ ہو، وہ بے حیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حیا کی کچھ کمی ہو؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ابو بکر میں، باقی کچھ نہ کوئی جھوٹ بول لیتے تھے۔ کیا مولوی اس بات کا قائل ہوگا کہ باقی صحابہ تو کچھ نہ کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بولتے تھے، مگر یہ بہت سچا تھا، اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہ تھا، باقی کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہ صدق ابو بکر میں نہ یہ آیات دکھا سکیں گے نہ کوئی حدیث دکھا سکیں گے، بعد انہوں نے فارمولہ بنا لیا۔ شجاعت عمر میں، اب میں کہوں کس کس موقع پر حضرت عمر نے شجاعت دکھائی، یہ نہیں بتا سکیں گے، نہ یہ قرآن سے دکھا سکتے ہیں، بس شجاعت ہے عمر میں، اور کیا؟
مولوی نے کہہ دیا، جب مولوی کہہ دیا بات پختہ ہو گئی، سننے والے سن لیا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کی صفات کا نہ انکار کر رہا ہوں نہ اقرار کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ ہے یہ جزیات کیوں مقرر کی ہیں۔ اگر صدق تھا تو سارے تمام مومنوں میں صدق ہونا چاہیے، تمام مومنوں میں عدل ہونا چاہیے، تمام مومنوں میں حیا، میرا مقصد یہ ہے۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ عدل تو عمر میں، اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ دوسرے عدل نہیں، انہیں مخصوص کر لیا نا ایک کو۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ حیا عثمان ہے، اس کا مطلب ہے باقی لوگوں میں، باقی مسلمانوں میں یا باقی صحابہ میں حیا نہ تھی، یا تھی تو کم حیا تھی، یہ بڑا شرمندہ تھا۔ باقی کچھ نہ کچھ نعوذ باللہ من ذالک، میں کیا کہوں، یعنی حیا سوز باتیں کر لیتے تھے، حیا سوز عمل کر لیتے تھے، یہ کیسی بات ہے؟ چلو زیادہ نہیں تھوڑا کر لیتے تھے۔ یہ مولوی ان کی کوئی کم از کم حیا سوز عمل کی کوئی بات سمجھائے تو صحیح ہمیں، کہ ان سے اگر کون سی حیا میں کمی آئے گی باقی صحابہ میں؟ ہاں، یہ مولوی نے کیوں یہ صفات کو تقسیم کیا ہے؟ یہ صرف ان پڑھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں اسلام کا بڑا وہ ہوں۔ اور اسی طرح یہ فردی ایک فارمولہ ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے نہ حدیث سے۔ اور اسی طرح فدق کے معاملے میں اگر حضرت فاضل اللہ راہ پیش ہوئی، اس نے حضرت بی بی فاضل اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے فرمایا فدق میرا ہے۔ آگے جو صدیق بیٹھا تھا اس نے کہا یہ تو انبیاء کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ باتیں 1000 بار سنی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاضل اللہ جھوٹی تھی تو وہی مولوی مجھے کہے گا تو کافر ہے۔ اگر میں کہوں ابو بکر جھوٹا تھا، وہی مولوی کہے گا کہ تو کافر ہے۔ اگر میں کہوں اچھا دونوں جھوٹے تھے، وہی مولوی کہے گا تو کافر ہے۔ اور اس مولوی کو ڈنڈے مار مار کر سر پھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر دو میں اختلاف آئے تو اگر کوئی تو غلط بھی ہوگا تو فرمایا تو قرآن مجید۔ اگر پھر جنگ جمل ہوئی وہ بھائی وہ کیوں ہوئی؟ وہ تو صلح ہو چکی تھی، جنگ بعد میں بلوائیوں نے چھیڑ دی، بلوائیوں نے چھیڑ دی، اور کوئی علم نہ تھا کدھر سے تیر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب جنگ ہوتی تھی صف اول کے آگے ہوتے تھے، وہ پہلی صف سے بھی آگے ہوتے تھے، کبھی وہ پیچھے نہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ حضرت علی کو پتہ نہ تھا، علم نہ ہو رہا تھا یہ کہاں سے تیر آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جنگ کے لیے نکلی کیوں؟ جب یہ جنگ کے لیے نکل رہی تھی اسے یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کرنا فی بیوتکم، گھر میں بیٹھی رہو۔ جب یہ مکہ سے بصرہ پہنچی تو مکہ میں تھی سعودی عرب میں، تو عراق میں بصرہ میں کیسے پہنچ گئی ایران کی سرحد پر؟ یہ کیوں پہنچی، کیوں گئی؟ جب یہ اماری تیار ہو رہی تھی، جب اونٹ خریدا جا رہا تھا، جب لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا، جب فوجیں بنائی جا رہی تھیں، کسی کو علم نہ تھا علی اہل بیت آئے طاہر و اطہر ہے، کسی کو علم تھا رسول کریم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ جی عثمان کے خون کا بدلہ لینے بصرہ جا رہی تھی۔ کیا بصرہ میں قتل ہوا تھا؟ کیا بصرہ میں عثمان کے وارث بیٹھے تھے؟ کیا بصرہ میں کوئی سپریم کورٹ تھی؟ یہ کہاں جا رہی تھی؟ وہ عثمان تو قتل ہوا مدینے میں، بلوائی اگر تھے تو وہ بھی مدینے میں، اگر علی علیہ السلام تھے تو وہ بھی مدینے میں، اگر کوئی کورٹ تھی تو وہ یعنی کہ وہ قاضی شریعت تھا تو وہ بھی مدینے میں۔ یہ بصرہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ان کا ارادہ شروع ہی سے جنگ کا تھا، اور اللہ کے رسول کے گھر سے یہ نکلی تھا تو حج پر تو آئی، حج ہو چکا تھا، اب واپس جانا تھا نا۔ پھر کیوں نکلی؟ پھر بصرہ کیوں گئی؟ فوجیں تیار ہوئی۔ یہ فوج نہ یا کیا ہے؟ اصلاح کرنے کے۔ کس کی اصلاح کرنے؟ یہ کوئی مبلغ اعظم تھی؟ یہ تو اگر یہ اصلاح کرنا تھی، باقی جو رسول کی بیویاں ان کو گنہگار کہو، انہوں نے اصلاح نہیں کی، انہیں مسلمان کو اصلاح نہیں کی، کہو نا ان پر فرض تھا۔ کسی اور نبی کی بیوی پر بھی یہ نظام عدل فرض ہے، نظام عدل کو قائم کرنا کسی اور نبی یا اسی محمد مصطفیٰ کی کسی اور بیوی پر نظام عدل قائم کرنا فرض تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہ تو تھا کہ وہ جو عثمان کے تھے نا بیٹے، وہ کیس لے جاتے، وہ قاضی شریعت مدینہ جو تھا اس کی کورٹ میں جاتے، دعویٰ دائر کرتے، وہاں جو کچھ ہوتا، یا ایسا نہ کر علی کے پاس آتے۔ اور اگر یہ جو بنی تیم کی تھی، یہ بنی امیہ کے قتل کا بدلہ کیوں لے رہی تھی؟ یہ کون سی اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ مگر یہ مولوی چھپاتا ہے۔ وہ پھر تو صلح ہو گئی، پھر تو صلح ہو گئی، 13,000 آدمی قتل ہوا، پھر صلح ہو گئی، بلوائیوں نے لڑا دیا۔ کیا وہاں گلی ڈنڈا کا کھیل تھا؟ یہ بلوائیوں کے علم نہ تھا کہ اگر ہم جنگ کریں تو ہم بھی قتل ہوں گے؟ نہیں، کہ بلوائی لڑا کر کہیں بھاگ گئے تھے؟ بلوائی موجود ہے، 13,000 بندہ قتل ہوا، اس میں بلوائی قتل نہ ہوئے؟
یہ بہانے ریزیاں کر کے کیوں دین کو خراب کرو مسلمانوں؟ تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے اہل بیت کے متعلق فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، رسول کے ازواج اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت میں جو چادر میں تھے، یہ بیویاں کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ اوپر دیکھیں اس سورۃ آداب کی آیت نمبر 33 کو، انما یرید اللہ کے اوپر دیکھیں جہاں بیویوں کو خطاب ہے، اللہ فرماتا ہے کارنا فی بیوتکن، اور کل کے اندھے تو نہیں ہو گئے، یہ بیت اور بیوت کا فرق معلوم نہیں کر دیتے، اور بیویوں کو بیوت کہا گیا ہے، بیوت، اور یہاں اہل البیت ہے۔ اگر آیت یوں ہوتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت ہے تو میں کہتا کہ بیویاں بھی شامل ہیں، جبکہ اہل البیت اللہ ایک گھر کو پاک کرتا ہے، تم 10-11 گھر اور شامل کر تو ملا تجھے شرم آنا چاہیے، وہ لوگوں تمہیں شرم آنا چاہیے، کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ صرف حضرت علی علیہ السلام ہے جس کے متعلق رسول کریم نے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ بعترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ 18 ذی الحج کو رسول کا آخری خطبہ ہے۔ رسول کریم نے ہاتھ پکڑ کر علی کا دکھا دیا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ عطرت جو وہ اہل بیت جن سے میرا خون کا رشتہ، اسے عطرت کہتے ہیں، جن سے خون کا رشتہ ہو، اور وہ بھی وہ جو میرے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ حضرت عباس، فضل بن عباس، قاسم بن عباس، ان سے بھی تو رسول کا خون کا رشتہ تھا، مگر اللہ کے رسول نے نشان دہی کر دی جو میرے گھر میں بیٹھے ہیں اور جن سے میرا خون کا رشتہ ہے، میری بیویوں نہیں، میری بیویاں نہیں ہیں، میں ان کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور ان کے یہ نہ تھا کہ میری اہل بیت کو سکھاتے رہنا، انہیں دین سمجھاتے رہنا، مقصد یہ تھا کہ ان سے دین سیکھ رہا ہے تم نے، اور میں کتاب اللہ کتاب قرآن چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ نہ تھا کہ قرآن میں کھلواڑ کرتا رہنا، آگے پیچھے کرتا رہنا، اس کی تنزیل کی درستی کرتا رہنا، یہ درستی کون کرتا رہے؟ پھر کہتا ہے جی وہ صحابہ نے بڑا کام انجام دیا، او خدا تجھے سمجھنے کی توفیق، تمہاری عقل سلب ہو گئی ہے، اللہ کے نازل کرنا میں نقص تھا، صحابہ نے ٹھیک کر دیا اسے، آیاتوں کو رد بدل کیا۔ میں بیان کروں گا اس بات کو بھی، جس طرح صحابہ نے ایسا کیوں کیا، میں تو بیان کرتا ہوں، میرے بیان کو سنتے نہیں ہو۔ اور جو وہ جنگ جمل ہوئی اس پر لیپا پوتی کی جائے، چھپایا جائے، پھر صلح ہو گئی، 13,000 قتل کے بعد پھر صلح، کوئی صلح نہیں۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کو حضرت علی نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کا رسول کریم نے قتل نہیں کیا تھا؟ اس پہلے نبی انبیاء کے جو شریعت تھی اس میں قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ جو جنگ میں قید ہو جائے اسے قتل نہ کرو، جنگ کے خاتمے کے بعد اسے فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ تھا۔ پھر حضرت عائشہ کیوں قتل کرتے؟ دوسری بات یہ فدیہ کیوں لیتے؟ کیا وہ غیر مسلم تو نہ تھی؟ اگر مسلمان تو تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور کافروں کے ساتھ جنگ کا کچھ علیحدہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ صفین ہوئی، کہتے ہیں جی ہم معاویہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کوئی مطلب کہہ سکتے؟ تم نے کون سا ان کو رشتہ دیا ہوا ہے جو قرآن مجید نے کچھ کہا ہے؟ ہاں صحابہ کلہم صحابہ عدول، کہاں عدول ہے؟ خون انسانی کو اس طرح بہایا گیا کہ اللہ کی زمین خون انسان سے لالہدار ہو گئی، یہ سب مسلمان تھے، کوئی صلح نہیں ہوئی۔ ایک سال کے بعد صلح، جب 80,000 آدمی قتل ہو گئے، صلح نہیں ہوئی، ایک دھوکے کے ساتھ جنگ بندی ہو گیا۔ اب ذرا تاریخ کے وقت اٹھا کر دیکھے، قرآن نے تو پر بلند کیے گئے اور اس وجہ سے جو ہے جنگ بند ہو گئی، کیونکہ آگے قرآن تھا۔ اس جنگ بندی کے بعد پھر فیصلہ کر رہے، فیصلہ کر 3 ماہ لگا دیے، آخر کار جنگ بند ہو گئی۔ تو اس کو انہوں نے اپنے رسول حضرت علی علیہ السلام دوبارہ تیاری میں تھے، فدیہ کے معاملے میں کہتا ہے پھر بھی مطمئن ہو گئی، علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اگر مطمئن ہو گئی حضرت عمر، ابو بکر کے بعد حضرت عمر تھے، حضرت علی نے فدیہ طلب کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی حضرت علی نے فدیہ کیوں نہیں دیا اپنی اولاد کو؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی نے طلب نہیں، وہ اگر حق نہ تھا اہل بیت کا، اور بی بی نے ابو بکر سے طلب کیا اور بی بی نے بات چیت بند کر دی، بی بی ابو بکر پر غضبناک ہوئی، آپ جو لیپا پوتی کرتے رہے، یہ تمہارا ذمہ ہے، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ میں ان کے وہ جو ہیں ان کی جو خطا ہو میں چھپاتا رہوں، یہ تمہاری مرضی ہے، تم حق چھپاتے ہو، چھپاؤ تو، مگر مجھے یہ اگر یہی تھا، حضرت ابو بکر نے سچ فرمایا تھا، فتح بی بی کا نہ تھا، پہلے تو بی بی نے طلب کیوں کیا؟ اچھا بی بی کو نعوذ باللہ من ذالک ہم غلطی پر تصور کر لیں،
مگر یہ بچاؤ اگر صحیح تھا فیصلہ علی کو منظور تھا، علی نے ابو بکر کے فیصلے کو صحیح سمجھا نا، تو اس لیے تو فتح اب حسنین کو نہیں دیا اپنے دور حکومت میں، تو اگر صحیح سمجھا تو عمر سے کیوں طلب کیا؟ مجھے اس بات کا جواب دو، تو ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد عمر سے کیوں؟ اس لیے حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب اس کا زمانہ تو گزر گیا جس نے ہمیں فتح سے محروم، ہمارے حق سے ہمیں محروم رکھا، اب یہ اور ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں حق دے دے، اگر نہ دے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اس سے حق طلب کیا، اور عمر نے بھی ویسا انکار کر دیا۔ اور اگر فتح یہ بیت المال تھا تو عثمان نے اگر مروان کو بخش دیا، تمہارا وہ بھی عثمان نے مروان کو کیوں بخش دیا؟ یہ سارا فتح ہے، اور امریکہ کا خبز بھی بخش دیا، وہ بھی تمہارا وہ ہو گیا نا، وہ کون سا خلیفہ ہوتا ہے؟ راشد، وہ بھی راشد ہو گیا۔ رسول حضور نے فرمایا تھا میرے 12 خلفاء ہو گئے، کب یہ تم نے مسئلہ گھڑ لیا کہ یہ 30 سال تک جو ہے وہ خلافت راشدہ چلے گی، اسے تم نے بنا لیا ہے، تم نے بنا لیا ہے۔ اگر میں کہوں ابو بکر سخت غلطی پر تھا فتح نہ دینے کی وجہ سے یا خلافت لینے سے، مجھ پر کفر کے فتوے لگائیں گے، اگر معاویہ تلوار اٹھا کر علی کے سامنے آیا تو وہ تمہارے لیے حق بجانے میں، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ دیکھے نا، اگر جنگ جمل تھی حق علی کے ساتھ تھا، اگر فتح طلب کرنے گئے تو حق فادارہ اور حضرت علی کے ساتھ تھا، اگر جنگ صفین تو حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ یہ ہمیشہ ہی تم حق چھپانے کی کوشش مت کیا کرو، یہ کیوں کرتے ہو ایسے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک اور دیکھیں نا، ایک اور بات کو یہ چھپاتے ہیں، صحابہ جو اپنی کمزوری کو خود نہیں چھپا سکے، ملا چھپا رہا ہے، مولوی چھپا رہا ہے۔ او بھائیو، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دروازے پر جب بلوائی آ گئے، جب اس کے مکان کے اندر داخل ہوئے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کوئی ان بلوائیوں سے جنگ نہ کرے، کیوں؟ جو جنگ نہ کرے گا میں اسے آزاد کر دوں گا، اس غلام کو۔ مجھے یہ بتاؤ مرنے کے بعد کیسے آزاد کرتا تھا؟ میں اگر کسی مولوی سے کہتا ہوں کہ مجھے ذرا 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ دے دے، میں اپنے مرنے کے بعد تیرے نام 4 کنال زمین کر دوں گا، یا 2 کنال زمین کر دوں گا، 1 کنال کر دوں گا، مولوی مجھے دے گا 4-5 لاکھ؟ مولوی جب عثمان مار گیا پھر وہ غلاموں کو آزاد وہ کرے گا، کر سکے گا؟ وہ تو مارنے آئے تھے، کیا وہ کوئی دعوت لے آئے تھے؟ کس طریقے سے اس کو بچنے کو امید تھی؟ کوئی نہ کوئی، اور وہ کیوں نہ لڑے؟ غلاموں کو روک دیا، خود بھی نہیں لڑے، کیوں نہ لڑے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدینۃ النبی ہے، حرم ہے، تاکہ اس حرم کی توہین نہ ہو۔ کیا حرم میں لڑنے کا حکم نہیں ہے؟ تو تم نے نہیں پڑھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 191؟ مولوی او خدا تم کو سمجھنے کی توفیق دے، تم نے نہیں پڑھا ہے قرآن میں ولا تقاتل؟ میں یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھ رہا ہوں، مولوی تم پڑھ لینا۔ عوام لوگوں مولوی پر یقین کیوں کیے بیٹھے ہو؟ او بھائی یہ تو یہ تو ایسا ظالم انسان ہے، حق چھپاتا ہے، یہ کہتا ہے عثمان نے کہا نہیں لڑنا، یہ توہین ہوگی مدینۃ النبی کے حرم کی، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، یعنی یہ کفار مکہ کے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں ان کفار کو مسجد حرام کے احاطے میں قتل نہ کرو، حرم میں قتل نہ کرو اس وقت تک جب تک یہ تمہیں قتل نہ کریں۔ اگر یہ قتل کریں وَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ تمہیں قتل کریں فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی قتل کرو۔ جب یہ مسجد حرام کعبہ پاک اگر اس میں چاہے مقام ابراہیم ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمیں کوئی وہاں قتل کرے گا ہمیں حکم ہے تم بھی اب قتل کرو، کیونکہ کذالک جزاء الکافرین، کیونکہ کافروں کی جزا ہی یہی ہے۔ اگر یہ آیت اب نمبر 191 ہر انسان پڑھتا ہے، مولوی سے عقیدہ چھوڑ دیں۔ اور میرے بھائیو خدا کے لیے سوچو، خدا کے لیے، ورنہ یہ قرآن کو پڑھو، ورنہ تو اللہ کا قہر تو نازل ہوگا، تم گمراہ ہو گئے ہو قرآن کو چھوڑ کر۔ یہ گاؤ ماتا نہ بناؤ کسی کو، جو قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے اس پر چلو، اس پر یقین رکھو، یہ مولوی گاؤ ماتا نہیں ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے
کعبہ میں تو اس سے لڑے تھے، پھر تم بھی لڑو، تم بھی قتل کرو، مگر مدینہ تو رسول بھی حرم تھا تو کعبہ بھی تو حرم ہے نا۔ جب حرم میں لڑنے کی اجازت کیا حکم ہے، اجازت نہیں بلکہ حکم ہے، اگر لڑے تو تم لڑو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان کو اللہ کی راہ میں قتل کرو جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئیں۔ تو پھر یہ مولوی کیوں کہتا ہے کہ عثمان نے کہا حرم رسول ہے، یہاں خون ریزی جائز نہیں ہے؟ جائز اللہ کرتا ہے، مولوی کرتا ہے، یا عثمان کر سکتا ہے جائز ناجائز؟ تو یہ مولوی کیا ہے، میں کیا کہوں؟ اب ہم اگر بات کہیں گے صحابہ کی توہین ہوگی، یہ لیپا پوتی کر رہا ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب اللہ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 191 میں فرما دیا ہے کہ حرم میں اگر تمہیں کوئی قتل کرے تم بھی قتل کرو، تم لڑو۔ یہ نہیں کہا کہ گردن جھکا کر قتل ہو جاؤ، یہ اسی طرح سے حق چھپاتا ہے۔ میں اس اور باقی باتیں انشاءاللہ مزید کال کریں گے۔ اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔